السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں مسجد حرام کے اندر ابھی امام صاحب جو ہیں وہ سلام پورا نہیں پھیرتے، بس السلام اتنا بولتے ہیں، اور جو پہلی صف میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے کعبہ کے نزدیک، وہ ایسے دوڑتے ہیں اور بھاگتے ہیں، جا کر کعبۃ اللہ کو چمٹتے ہیں، چومتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، جیسے کہ پھر کبھی ان کو موقع ہی نہیں ملنا۔ حالانکہ وہ لوگ جو بھی لوگ وہاں جاتے ہیں، کم از کم ان کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ کسی مستند عالم کے پاس بیٹھ کر ایسے مسائل کو پوچھ کر وہاں جائیں۔ اب وہ فرض نماز کو چھوڑ کر، میں تو کہتا ہوں وہ بیوقوف یا جاہل لوگ ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم فرض کو چھوڑ کر کس کی طرف بھاگ رہے ہیں، مستحب عمل ہے یا اس کو کیا کہیں، زیادہ سے زیادہ سنت عمل ہوگا، یہی ہوگا۔ اب ایک فرض کو چھوڑ کر وہ کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ حجر اسود کے پاس اس کو بوسہ دینے کے لیے اور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ چمٹنے کے لیے، اپنی نماز کو چھوڑ کر۔ لیکن فرض نماز، اتنی بڑی عبادت کو چھوڑ کر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کعبۃ اللہ کے اندر ایک نماز جس نے ادا کر دی 50,000 کا ثواب اسے ملے گا، اور 50,000 نمازوں کا ثواب چھوڑ کر کس عمل کی طرف بھاگ رہے ہیں؟ مستحب عمل کی طرف، سنت عمل کی طرف۔ بھی ایسے جاہلوں کو تو سلام ہے کہ آپ اتنا پیسہ لگا کر وہاں جاتے ہو، اتنی مشکل حالات میں اپنے بچوں بیوی کو چھوڑ کر وہاں جاتے ہو، تو کم از کم کچھ نہ کچھ علم ہی حاصل کر لیا کرو، کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کچھ دن گزار لیا کرو، تاکہ وہاں کی جو عبادات ہیں، وہاں کے جو اعمال ہیں، ہم صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے اس کو ادا کر سکیں۔ اب فرض نماز کو چھوڑ کر کس کی طرف جا رہا ہے؟ ایک صحابی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، اس سے مجھے کون نجات دلائے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوا، یا رسول اللہ میں آپ کو نجات دلاؤں گا۔ وہ کھڑے ہوئے اور وہ شخص کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ وہ بھاگے جا رہے ہیں، رستے میں فرض نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میں اس سے نجات دلاؤں، اب نماز کا وقت ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، حضور کا حکم بھی ہے، تو کیا کیا؟ کیونکہ اللہ اکبر نماز کی نیت باندھی، اور یہ بھاگتے بھاگتے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور وہ شخص کے پیچھے بھی بھاگ رہے ہیں۔ اب میں کس طرف بات کروں؟ ہم جیسے کوئی مفتی ہوتے تو اس پر بھی فتویٰ لگا دیتے۔ میں نماز کی اہمیت کی بات کر رہا ہوں، فرض نماز کی اہمیت کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی۔ جو کربلا میں نہیں دیکھا؟ اگر نماز اتنی ہلکی ہوتی تو کربلا میں کتنے لوگ شہید ہو گئے یار کچھ تو خیال کیا کرو، کچھ تو اللہ کا واسطہ دیکھ لیا کرو کہ یہ عبادت میں نے کس طرح کرنی ہے۔ اب یہاں پاکستان میں بھی ایسے رمضان شریف آ رہا ہے، لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، نماز کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتے کہ نماز ہم نے پڑھنی کیسے ہے۔ ہم نے قرات کرتے ہیں اور قرات کا علم نہیں سیکھتے کہ قرات ہم نے کرنی کیسے ہے۔ آگے روزے آ رہے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور علم حاصل نہیں کرتے کہ روزوں کو ہم نے رکھنا کیسے ہے، سحری کیسے کرنی ہے، افطاری کیسے کرنی ہے، کھانا کیسے ہے۔ پھر آگے اعتکاف آ جائے گا۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ کتنے لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں اور ان کو اعتکاف کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ 55% لوگ کیا ہوتا ہے، وہ اعتکاف ان کا ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کا یہ سارے اعمال کیوں ہوتے ہیں کہ ہم ان سے بے خبر ہیں، نہ ہمیں اس کی خبر ہے، نہ ہم ان چیزوں کے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی کوئی بھی عمل کرنا ہو، اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز کے لیے وقت بھی نکالتے ہو، روزے کے لیے بھوکے بھی رہتے ہو، اعتکاف کے لیے وقت بھی نکالتے ہو، حج کے لیے وقت بھی نکالتے ہو، پیسہ بھی خرچ کرتے ہو، اگر حج ہماری قبول نہ ہو، اگر نماز ہماری قبول نہ ہو، اگر روزہ ہمارا قبول نہ ہو، تو ہمیں ایسے وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی تو کیا کرو، جو حج پر جا رہے ہیں، جو لوگ عمرہ پر جاتے ہیں، وہ حج پر عمرہ پر جانے سے پہلے کسی مستند عالم کے پاس کچھ وقت گزارا کریں، اس سے معلومات حاصل کیا کریں۔ ایسے جو لوگ نمازی ہیں وہ نماز کے بارے میں پوچھیں، جو روزہ رکھتے ہیں وہ روزوں کے بارے میں پوچھیں۔ اب رمضان آ رہا ہے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ روزے کے بارے میں کسی عالم کے پاس بیٹھیں، ان سے مشورہ کریں، ان سے روزے کے بارے میں پوچھیں، ساری افطاری کے بارے میں پوچھیں، پھر آگے اعتکاف آ جائے گا اس کے بارے میں پوچھیں۔ بھائی کوئی بھی عبادت کریں، کوئی بھی عمل کریں، اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہر عمل سکھایا، جو نہیں آتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ بھئی ہمارا بھی فرض بنتا ہے، آپ لوگوں کا بھی فرض ہے کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں، جو عبادت آپ کر رہے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا کرو، وہ سیکھ کر کرو، تاکہ ہماری عبادات اللہ کے ہاں قبول ہو سکیں،
ہماری عبادات اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا باعث بنے، نہ کہ ہم آخرت میں جا کر ہمیں پکڑ ہو۔ کچھ نمازی بھی ایسے ہیں، کچھ روزہ دار بھی ایسے، روزہ ان کا پورا نہیں ہوگا، وہ عبادات خود کریں گے اور وہ خود غلط کریں گے، تو کل قیامت میں بدل ہو سکتا ہے ہماری پکڑ ہو جائے۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کوئی بھی عمل کیا جائے پہلے اس کو سیکھ لیا جائے تاکہ ہم صحیح طریقے سے وہ عمل وہ عبادت کر سکیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔